اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے لیکچر کا موضوع ہے برتن کو پاک کرنے کا طریقہ۔ برتن اگر نجس ہو جائے تو اسے پاک کیسے کرنا ہے؟ تو برتن کو پاک کیسے کریں؟ پہلا سوال، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ اگر کپڑا نجس ہو جائے تو آپ اسے ایک دفعہ پاک کریں تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اگر برتن نجس ہو جائے تو آپ کو اسے 3 دفعہ پاک کرنا پڑے گا۔ پہلے اسے اچھی طرح صابن سے دھو لیں، صابن نہیں ہے تو آپ ہاتھ سے اسے دھوئیں، اور آپ اس طریقے سے اس سے دھوئیں کہ اس سے ساری نجاست زائل ہو جائے۔ جب ساری نجاست زائل ہو جائے گی، دوسری دفعہ پھر اس میں پانی ڈالیں، اس کو تھوڑا سا ہنگالیں، پھر تیسری دفعہ پانی ڈالیں، پھر اسے تھوڑا سا ہنگالیں، تو آپ کا جو برتن ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ 3 دفعہ اسے آپ نے پاک کرنا ہے، کوئی بھی برتن اگر نجس ہو جائے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ مٹی کا برتن پاک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ یہی سنا ہے اکثر ہم نے عورتوں سے بھی کہ مٹی کا برتن پاک نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ مٹی کا برتن بھی پاک ہو سکتا ہے۔ جیسے اس کے اندر تک نجاست چلی گئی ہے، ویسے ہی پاک پانی جب اس کے اندر تک پہنچے گا تو پاک پانی اسے پاک کر دے گا۔ اگر کوئی بھی مٹی کا برتن نجس ہو چکا ہے تو آپ اسے پاک پانی سے پاک کریں 3 دفعہ، تو وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ شراب والے برتن کا حکم۔ شراب والے برتن کو بھی واجب ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ شراب والے برتن کو 7 دفعہ دھونا احتیاط لازم ہے۔ آپ کوشش کریں، احتیاط کریں کہ شراب والے برتن کو 7 دفعہ دھوئیں۔ اگر کسی برتن کو شراب کی وجہ سے نجس ہو چکا ہے تو آپ 7 دفعہ اسے دھوئیں۔ اگر کتا چاٹ جائے تو پھر آپ کوشش کریں اس برتن کو پہلے مٹی سے مانجیں، مٹی کے ساتھ اسے اچھی طرح سے مانج کے پھر اس کے بعد آپ کو 3 دفعہ اسے دھونا ہے۔ جب 3 دفعہ اسے دھوئیں گے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اگر سور برتن کو نجس کر دے، ایسے ہی اگر خنزیر سور آپ کے برتن کو نجس کرتا ہے، اگر آپ کے برتن کو منہ لگا دیتا ہے یا کسی طریقے سے نجس کر دیتا ہے تو آپ کو اس برتن کو 7 دفعہ دھونا واجب ہے۔ اکثر سوال کرتے ہیں کہ برتن میں اگر چھپکلی مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ چھپکلی ہو یا کیڑے مکوڑے حشرات الارض، وہ ایسے جاندار جو خون جہندہ نہیں رکھتے، یعنی جن کی رگوں میں خون نہیں دوڑتا، جن کا بوقت ذبح اگر انہیں کٹ لگایا جائے، انہیں ذبح کیا جائے تو ان کا خون دھار مار کے نہیں نکلتا، تو ایسے جو حشرات الارض ہیں، ایسے جو چھپکلی ہے، جو سانپ ہے، جو مچھلی ہے، ان چیزوں کا مردہ پاک ہوتا ہے، ان کا خون بھی پاک ہوتا ہے، اور ایسی چیزیں برتنوں کو نجس نہیں کرتی۔ اگر آپ کے برتن میں چھپکلی گر کے مر جائے تو آپ کا برتن نجس نہیں ہوگا، آپ کا برتن پاک ہی رہے گا۔ اسے دھو لینا کافی ہے، نہ کہ آپ اسے نجس سمجھ کے بار بار دھوئیں تو اسے پاک کرنے کی کوشش کریں، ایسا کچھ نہیں۔ اور برتن کو بھی پاک کرنے کے لیے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا اس پہ کلمہ پڑھنا چاہیے؟ تو میرا بھائی، آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، کپڑے دھونے ہیں، برتن دھونے ہیں، کچھ بھی آپ نے کسی چیز کو بھی پاک کرنا ہے تو پانی اسی لیے ہے کہ وہ نجاست کو دور کرتا ہے، اور وہ آپ کی چیز کو، آپ کے جسم کو، آپ کے کپڑوں کو پاک کر دیتا ہے۔ آپ کو کلمہ پڑھنا یا کچھ بھی اوپر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پانی ہی آپ کے ہاتھوں کو، آپ کے کپڑوں کو، آپ کے برتنوں کو پاک کر دے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ سب مومنین سے التماس ہے، ہر دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب کے لیے بھی ڈھیر ساری دعائیں۔ والسلام یا علی علیہ السلام مدد۔